بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو میں کاظمین میں جو ہم نے سب سے پہلے زیارت کی اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے جو اندر روضے پہ ہم اندر گئے تو انہوں نے پہلے موبائل ہم سے لے لیا، تو اسی لیے ان کی زری کی تصویریں ہم نہیں لے سکے۔ زیارت تو کر رہے ہیں لیکن تصویریں نہیں لے سکے، تو اس کے لیے مختصر تعارف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت امام موسیٰ کاظم 7 صفر المظفر 122 ہجری کو مقام ابوا میں پیدا ہوئے، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق اور والدہ ماجدہ حضرت حمیدہ خاتون ہیں۔ آپ 7ویں امام ہیں۔ آپ کی عمر کے 20 برس اپنے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق کے سایہ تربیت میں گزرے۔ امام موسیٰ کاظم کو ظالم حکمرانوں نے کئی دفعہ زندان میں ڈالا۔ آپ تقریباً 35 سال منصب امامت پر فائز رہے، لیکن ان میں سے اکثر حصہ زندان میں قید رہے۔ آخری دفعہ امام کو مدینہ میں گرفتار کیا گیا 1979 ہجری میں۔ ہارون رشید مدینہ منورہ گیا اور 1-2 روز قیام کے بعد کچھ لوگوں کو امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جب یہ لوگ امام کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ ان لوگوں نے روضہ رسول کی عزت کا بھی خیال نہ کیا۔ حضرت اس وقت قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نماز میں مشغول تھے۔ بے رحم دشمنوں نے آپ کو نماز کی حالت میں قید کر لیا۔ یہ 20 شوال 179 ہجری کا واقعہ ہے۔ 1 مہینہ 17 روز کے بعد 7 ذی الحج کو آپ بصرہ پہنچ گئے۔ 1 سال تک آپ بصرہ میں قید رہے۔ یہاں کا حاکم ہارون کا چچا زاد بھائی عیسیٰ بن جعفر تھا۔ کچھ دن بعد امام کی سیرت نے اس کے دل پر آپ کی بلندی، اخلاق اور حسن کردار کا اثر ظاہر کیا۔ اپنے ان تاثرات سے اس نے ہارون کو مطلع بھی کر دیا۔ ہارون پر اس کا الٹا اثر ہوا، عیسیٰ کے متعلق بدگمانی پیدا ہو گئی۔ اس لیے اس نے امام موسیٰ کاظم کو بغداد بھیجا اور فضل بن ربیع کی حراست میں دے دیا۔ پھر فضل کا رجحان شیعت کی طرف محسوس کر کے یحییٰ مکرمئی کو امام کی نگرانی کے لیے مقرر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کے اخلاق و اوصاف کی کشش ہر ایک پر اثر ڈالتی تھی، اس لیے ظالم بادشاہ کو نگرانوں کی تبدیلی کی ضرورت پڑتی تھی۔ سب سے آخر میں امام سندھی بن سحق کے قید خانے میں رکھا گیا۔ یہ بہت ہی بے رحم اور سخت دل اور ہارون رشید نے سندھی بن سحق کے ذریعے آپ کو زہر دلوا کر 25 رجب 183 ہجری میں شہید کرا دیا۔ آپ باب الحوائج ہیں۔ آپ کے در پر جب بھی کوئی مشکل لے کر حاضر ہوتا ہے، آپ کے وسیلے سے پروردگار عالم اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا مختصر تعارف کرتے ہیں۔ امام محمد تقی کا نام محمد اور کنیت ابو جعفر اور لقب جواد تھا۔ آپ کی ولادت بشہادت 10 رجب المرجب 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد امام علی رضا، والدہ گرامی صبیہ خاتون تھی جو حضرت ماریہ قبطیہ پیغمبر اکرم کی زوجہ مکرمہ کی نسل سے تھیں۔ آپ نامی امام ہیں۔ شیعہ علی بن عباس کے دور حکومت میں شدید ترین حالات سے روبرو تھے۔
شیعہ ہونا بہت بڑا جرم بن چکا تھا، جس کی بادش میں قید کر دینا، قتل کر دینا، تمام امور کا ضبط کر لینا اور ان کے گھروں کو مسمار کر دینا حکومت کا قانونی حق بن چکا تھا۔ امیہ معصومین بھی تقیہ کی حالت میں تھے۔ مامون عباسی بنی عباس کا سب سے زیادہ چالاک اور دور اندیش حکمران تھا۔ اس نے کوشش کی کہ گزشتہ حکمرانوں کے رویے کے برعکس معصومین کے ساتھ نئے انداز سے پیش آئے۔ وہ انہیں اپنے زمانے کے نامور دانشور اور عالم کے ساتھ علمی مناظرے کی دعوت دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام علی رضا اور امام محمد تقی، جن کی عمر بھی کم تھی، کو کسی طرح علمی میدان میں شکست سے دوچار کر سکے۔ مامون عباسی امیہ معصومین کی علمی شخصیت کو متنازع بنا کر تشیعوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا تھا۔ مامون نے امام محمد تقی کو 2011 ہجری میں مدینہ سے بغداد بلا لیا تھا تاکہ ان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھ سکے۔ امام محمد تقی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے مامون عباسی نے ان کی شادی اپنی بیٹی ام الفضل سے کی تاکہ امام محمد تقی پر مکمل نظر رکھی جا سکے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد امام محمد تقی مامون کی اجازت سے مدینہ تشریف لے گئے۔ ام الفضل مسلسل امام کے خلاف مامون کو خطوط ارسال کرتی رہتی تھی۔ ام الفضل امام کے لیے تکلیف دہ زوجہ ثابت ہوئیں۔ سن 218 میں مامون کا انتقال ہو گیا۔ مامون عباسی کے بعد اس کا بھائی معتصم سربراہ اقتدار آیا۔ ام الفضل نے اپنی روزش تبدیل نہیں کی اور امام کی شکایت اپنے چاچا معتصم سے کرتی رہیں۔ آخر کار معتصم ام فضل کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے مدینہ کے والی عبد المالک ابن زیاد کو لکھا کہ امام محمد تقی اور ان کی اہلیہ ام فضل کو بغداد بھجوا دیں۔ معتصم عباسی نے اقدامات کے باوجود امام محمد تقی کی محبوبیت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بنی عباس کے حکمران کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ امام جواد کی عظیم شخصیت سے لوگ آشنا ہوں، لہٰذا ان کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ معتصم نے ام فضل کو آپ کا جانی دشمن پا کر اسے آپ کے قتل پر راضی کر لیا اور اس نے ایک دن آپ کو انگوروں میں زہر ملا کر کھلا دیا۔ اس کا اثر فوراً آپ کے جسم سے ظاہر ہوا۔ اسی وجہ سے 29 ذی القعدہ سن 220 ہجری کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ شہادت کے وقت امام محمد تقی کی عمر 25 سال اور کچھ ماہ تھی۔